सलाम हो उन वालिदैन को जिनके फ़र्जंद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अमलन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। सलाम अपनी जान हथेली पे रख के अल्लाहु अकबर की सदाएं। पाकिस्तान एक राज है, पाकिस्तान कुदरत का एक करिश्मा है। अल जन्नतु तहता ज़िलालिस सुयूफ कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। ये बुतों के पुजारियों और मूर्तियों के हवारियों की भारत को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक फ़ौजी को उसके अफसर का हुक्म होता है और वो मारता है, लेकिन उस फ़ौजी को कितनी लज्जत आएगी कि जो ये समझेगा कि मेरा रब मुझे फरमा रहा है, फ़द्रिबू फ़ौक़ल आनाक़। वो उन माओं को जिनके बेटे रात के अंधेरों में ख़त्म नबूवत के फैज़ान पाकिस्तान की सरहदों पे पहरा दे रहे हैं। गोया पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा का एक अक्स जमील है। सद्दक़ा इत्तिलाआत के मुताबिक पाकिस्तान की अजीम फ़ौज के शेर दिल जवान नज़रियाए कुरान पर बनने वाली सल्तनत पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर पहरा देने में मसरूफ़ हैं। और इस वक्त सूरत हाल आम हालात से मुख्तलिफ है। पहरा तो हर वक्त ही देते हैं, लेकिन अब बाकायदा जंग जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज के नौजवान अल्लाह के फ़ज़ल से भारत को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसे में चंद ज़रूरी बातें इस्लामियान पाकिस्तान से, इस्लामियान आलम इस्लाम से और पाक फ़ौज के हर जवान से मैं करना चाहता हूँ। सलाम हो उन माओं को जिनके बेटे रात के अंधेरों में ख़त्म नबूवत के फैज़ान पाकिस्तान की सरहदों पे पहरा दे रहे हैं। गोया के कुरान और ईमान की सरहदों पे पहरा दे रहे हैं। सलाम हो उन वालिदैन को जिनके फ़र्जंद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अमलन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। सलाम हो उन बहनों को जिनके भाई और उन बेटियों को जिनके बाप आज मादा परस्ती के इस ज़माने में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जिहाद का परचम बुलंद करते हुए इस वक्त अपनी जान हथेली पे रख के अल्लाहु अकबर की सदाएं और लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान एक राज है, पाकिस्तान कुदरत का एक करिश्मा है, पाकिस्तान कुरान व सुन्नत की बरक़ात का एक तोहफ़ा है, पाकिस्तान ख़त्म नबूवत का फैज़ान है, पाकिस्तान औलिया की दी हुई अमानत है, पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा का एक अक्स जमील है और ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी हुई खुशखबरियों का अमीन है। किसी मुल्क के बासी भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार हमें पाकिस्तान से है इतना कोई भी अपने मुल्क से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि लोग प्यार करते हैं मदरलैंड के लिहाज से, मादरे वतन के लिहाज से, होमलैंड के लिहाज से। हम पाकिस्तान से प्यार ईमान की वजह से करते हैं और यकीनन वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले जितना अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, इतना बुतों के पुजारी अपने बुतों से कभी भी नहीं कर सकते। तो आज ये वक्त आया है कि पाकिस्तान के शेर दिल मुजाहिद, उनके साथ पूरी कौम मुकम्मल तरीके से खड़ी हो जाए। माएँ बहनें उनके लिए दुआएं करें। पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि इस वक्त जो लोग मदीना मुनव्वरा में हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे हाजिर हैं, वहाँ पर खुसूसी तौर पर इन मुजाहिदों के लिए, शेर गाजियों के लिए वो दुआएं करें जो काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं,
وہ حرمین شریفین کے اس فیض پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں، اور کوئی زبان بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے کوئی تنقید یا شکوہ یا مایوسی کا لفظ نکلے۔ یہ بڑا اہم وقت ہے، اور جب جہاد ہو رہا ہو تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسے قیمتی وقت میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی سزائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر پوری قوم ایمان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبوں سے لبریز ہو کر اس مرحلے میں صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے۔ اور فوج کے نوجوانوں سے میں قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ پنجابی میں ہے کہ انہاں دیاں دھونی چ مارو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، انہاں دیاں دھونی چ مارو، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ تو ایک تو ہے کہ ایک فوجی کو اس کے افسر کا حکم ہوتا ہے اور وہ مارتا ہے، لیکن اس فوجی کو کتنی لذت آئے گی کہ جو یہ سمجھے گا کہ میرا رب مجھے فرما رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ بتوں کے پجاریوں اور مورتیوں کے حواریوں کی گردنوں پہ مارو۔ تو رب ذوالجلال جو ہماری جانوں کا مالک اور خالق ہے، اس کے فرمان پر جب ایک مجاہد چلتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلسل بیان کیا تھا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تو یہ لوگ جو آج جہاد فی سبیل اللہ میں اس وقت عملاً موجود ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام کا اس وقت مکمل طور پر نیٹ ورک بن چکے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا فوج کے شیر دل سپاہیوں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ میرا یقین ہے کہ گنبد خضرا سے خصوصی تمہارے لیے کرم کی برسات ہو رہی ہے، اور سید المرسلین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت تک میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر مسجد سے اس کی صفائی کے نیت سے ایک تنکا بھی کوئی بہر گراتا ہے، چھوٹا سا عمل، تو سرکار فرماتے ہیں میں اسے بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو جو دین کے لیے، اتنی بڑی سلطنت کے لیے گولے مار رہا ہے کافروں کو، مشرکوں کو، بتوں کے پجاریوں کو، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرما رہے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کی نسلیں بھی خوشبودار ہو جائیں گی جو اس جہاد کے اندر اپنا خصوصی کردار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہم اپنی طرف سے، یعنی عملاً میں خود اپنی طرف سے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو، اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس محاذ پر بھی مجھے جس وقت بھی بھیجنا چاہیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تمنا شہادت ہر وقت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، تو اس تمنا کے پیش نظر یہ ایک حسین اور اہم موقع ہے۔ لہٰذا صرف اعلان برائے اعلان نہیں، جہاں جس جگہ بھی پاک فوج کو میرے خون کی ضرورت ہوگی، میری قربانی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بعد ہماری تنظیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک اسلام، ہمارے کارکنان بھی اسی عزم سے ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی شہادت کی تمنا کی، اور اقتلوا ثم احیا ثم اقتلوا، بار بار
اس کا ذکر کیا، لہٰذا ہمارے دل میں بھی تمنا شہادت ہے، اور پاکستان کی حفاظت ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس واسطے کہ یہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے، یہ حرمین شریفین کی چاندنی ہے، یہ مقدس ہستیوں کی مقدس امانت ہے، یہ روئے زمین پر ملکوں کی فہرست میں ایک مسجد ہے، اس کی جبین میں نور اسلام ہے، یہ اسلام کی ازلی تعلیمات کا ایک گلدستہ ہے، خلاصہ ہے، اور نظریہ قرآن کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس کے لیے پوری قوم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پاک فوج کے ہمراہ ہے۔ صرف وہی نہیں کہ جن کے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں پاک فوج کے اندر، پاکستان کے حفاظت کے لیے ہر پاکستان کا باسی، ہر مومن، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر پاکستان ہے اور پاکستان کی آرمی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہماری ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی انشاءاللہ ان ڈیوٹیوں کے پیش نظر جانا ہم سعادت سمجھیں گے۔ اب رات کے سناٹے میں کتنے عظیم ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی نیندیں، اپنا آرام قربان کرنے کے لیے عملاً وہاں پہ موجود ہیں، گھروں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، آرام سے دور ہیں، لیکن ایک نظریے کے پیش نظر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان غازیوں کو سلامت رکھے، رب ذوالجلال غزوہ ہند کے شیروں کو اپنی عافیت عطا فرمائے، خالق کائنات جل جلالہ اس جہاد کو سازشوں سے محفوظ رکھے اور کسی طرح کی اس میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے۔ اور میں فوجی قیادت سے بھی یہ کہوں گا کہ اب جب جہاد شروع ہو چکا ہے، آگے پیش قدمی کرتے ہوئے کشمیر جو مقبوضہ وادی ہے اس کی آزادی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا ہونا چاہیے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اسے رکنا نہیں چاہیے بلکہ مسلسل آگے اس کو بڑھنا چاہیے۔ اور میں نے جمعہ کے دن بھی کہا کہ انشاءاللہ ایسی صورتحال میں دلائل سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی زمین بھی اسلام کی زمین ہے۔